بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 291، سورۃ النور، آیت نمبر 4۔ سورۃ نور جو دفع الفحشاء، بے حیائی کے دور کرنے کے قوانین کا بیان ہے، اور اصلاح المعاشرہ اور تطہیر المملکت، حکومت اور ملک کے تطہیر اور صفائی کے قوانین کا بیان ہے۔ یہ وہ قوانین ہے جب بے حیائی معاشرے کے اندر آ جائے اور بے حیائی پھیل جائے تو ابھی اس کے ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو روک تھام کے آئندہ یہ بے حیائی ختم ہو جائے، معاشرہ صاف کیا جائے۔ بعد کے جو 7 یا 11 آداب کا بیان ہے، ان کا تعلق یہ ہے کہ بے حیائی معاشرے میں آئے ہی نہ، بلکہ سد باب کے طور پر پہلے سے اس کی روک تھام کر لی جائے۔ تو جیسے کہ کسی ان کا نقصان ہو جائے، کسی فصل میں بکریاں چر جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو ان قوانین کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ پہلے جو 2 قوانین بیان ہوئے کہ مجرم کو سزا دی جائے جو زانی مرد یا عورت ہے، شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کا حکم ہے، جو کہ قرآن اور احادیث متواترہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور دوسرا قانون تھا کہ اہل زنا سے، بدکار لوگوں سے بائیکاٹ کیا جائے، وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ مومنین کاملین کے اوپر زنا اور اہل زنا سے بائیکاٹ، یعنی زنا حرام کر دیا گیا ہے تو مانا اہل زنا سے بائیکاٹ اور نفرت کریں۔ یہ 2 قوانین کا تعلق تو افعال قبیحہ کے ساتھ تھا کہ برا فعل ہے بدکاری، اور اسی طرح برا کام اور برا فعل ہے کہ بدکاروں کے ساتھ تعلق اور بدکاری میں مبتلا ہونا۔ والذین یرمون المحصنات سے دفع الفحشاء کا تیسرا اصول جو اقوال قبیحہ اور فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ زبان کے اوپر کسی کو الفاظ برے نہ لائے جائیں، کسی پر تہمت لگانا، زنا کی، بدکاری کی، اس سے بھی اپنے آپ کو روک لیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر برے الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں اور برے افعال بھی نہ ہو، تو معاشرے کے اندر امن اور سکون رہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جو شخص پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو ان کو 80 کوڑے لگیں گے، حد قذف جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی پر تہمت لگانے کی سزا، اور اس سزا کو، اس جرم کو وہ ثابت نہ کر سکے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ شخص مردود الشہادت ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ فاسق اور فاجر رہیں گے۔ تو والذین، وہ لوگ، یرمون المحصنات جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ پیش نہیں کرتے 4 گواہ، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو مارو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی شہادت کو قبول نہ کرو، گواہی کو عدالت میں، واولئک هم الفاسقون، اور یہ ہمیشہ کے لیے فاسق ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس بدنامی لگانے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ اپنا عمل کو درست کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ والذین یرمون المحصنات، جو تہمت لگاتا، رما یرمی کا معنی پھینکنا، تو مطلب یہ ہے کہ برے الفاظ اور زنا کے الفاظ کسی پر اس نے پھینکے ہیں، جیسے تیر مارنے سے کسی کو زخم ہوتا ہے، تو ایسے کسی پر بدنامی لگانا یہ تیر سے بھی سخت زخم ہے۔ اس لیے جراحات السنان لها التیام ولا ما جرحها اللسان، کہ نیزے کا زخم تو مرہم اور پٹی سے جوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یرمون سے مراد تہمت لگانا، اور تہمت بھی زنا کی تہمت لگانا۔ المحصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مردوں کے اوپر تہمت لگائے گا تو پھر یہ حد جاری نہیں ہوگی؟
جبکہ یہاں محصنات عورتوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے، یہ قید کیوں لگائی ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ اس آیت کے اندر بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عفت کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کی اشارے کرتے ہوئے المحصنات میں یعنی عورتوں کی قید لگائی ہے، جو پاک دامن عورتیں تھیں، مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت پر تہمت لگانا یہ بہت ہی قبیح اور برا ہے اور انسان کی بہت زیادہ توہین ہوتی ہے، تو اس لیے المحصنات میں عورتوں کی قید لگائی ہے۔ ورنہ مرد بھی اس میں شامل ہے کہ کوئی پاک دامن مرد کے اوپر تہمت لگائے تو اس پر بھی یہی قانون جاری ہوگا کہ وہ اگر ثابت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو حد قذف لگے گی۔ تو حکم عام ہے، چاہے مرد پر لگائے چاہے عورت پر لگائے۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور یہاں تہمت لگانے سے مراد عام تہمت نہیں ہے بلکہ زنا کی تہمت ہے۔ اس کی ایک دلیل تو لفظ المحصنات ہے جو پاک دامن عورتیں ہیں، تو پاک دامن کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا اور بدکاری سے پاک ہے اور آپ اس پر تہمت لگاتے ہیں، مانا اس کو زانی اور بدکار قرار دیتے ہیں۔ دوسری دلیل ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء کا لفظ ہے کہ وہ 4 گواہ نہ لائیں، اور 4 گواہ کی جو شہادت ہے وہ زنا ہی کے بارے میں ہے، باقی حدود کے بارے میں جو ہے وہ 4 گواہ نہیں ہے بلکہ باقی معاملات کے اندر تو 2 ہی گواہ چلتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں دلیل ہے کہ یہاں تہمت لگانے سے زنا کی اور بدکاری کی تہمت مراد ہے۔ وہ شخص جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے تو پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کرے تو اس کے لیے کیا احکام ہیں؟ تو 3 احکام یہاں آیت کے اندر ذکر ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے جو بطور سزا ہوگی۔ دوسری سزا اس کو یہ ہے کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، آئندہ کے لیے اس کی کبھی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس شخص کا منہ گندا ہو چکا ہے، اس کی زبان گندی ہو چکی ہے، اب اس میں اعتبار اور اعتماد نہیں رہا، اس لیے یہ مردود الشہادت ہوگا۔ اور تیسری سزا اس کو ملے گی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کی یہ فاسق ہیں، کامل درجے میں فاجر ہیں، بدکار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ سے استثناء ہے، اور مثال طور پر اس سے معاشرے کے اندر امن آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں یہ اعلان کیا جائے کہ کسی نے کسی پر تہمت لگائی تو اس کو 80 کوڑے یا 100 کوڑے لگیں گے، یعنی یہ سزا اس کے لیے مقرر کر دی جائے، تو کوئی بھی جرأت نہیں کر سکے گا، اقدام نہیں کر سکے گا کسی پر بدنامی لگانے کی۔ تو بدنامی لگانا ختم ہو جائے گا تو لوگوں پر برے الفاظ ختم ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم ہو کر ملک کے اندر امن قائم ہوگا۔ صرف ایک اصول پر بہت ہی زیادہ امن آئے گا، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من بعد ذلک، یعنی اس بدنامی لگانے کے بعد، اور آئندہ کے لیے وہ توبہ طائب ہو گیا کہ میں کسی پر بدنامی نہ لگاؤں گا، اور نہ وَأَصْلَحُوا، اور اپنے عمل کو بھی اس نے درست کیا، بری باتوں کو چھوڑ دیا، برے الفاظ اور برے کلمات کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ الا الذین تابوا میں جو استثناء ہے، تو بالاتفاق یہ استثناء جو ہے فجلدوہم 80 جلدہ سے استثناء درست نہیں ہے، تمام امت کا اس میں اتفاق ہے ائمہ کا، اس لیے کہ 80 کوڑے لگانا یہ اگر وہ توبہ بھی کر جائے تو یعنی بدنامی لگانے والا، تو تب بھی اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے جبکہ مسئلہ حاکم کے پاس چلا جائے اور حاکم کے پاس گواہوں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے تہمت لگائی ہے اور وہ تہمت لگانے میں 4 گواہ نہ پیش کر سکا، تو اب اس کو 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ حد ساقط نہیں ہوتی، حاکم بھی اس کو ساقط نہیں کر سکتا اور کسی کی سفارش سے بھی یہ ساقط نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ استثناء مراد نہیں ہے کہ اس کو 80 کوڑے نہ لگیں۔ دوسرا مسئلہ کہ بالاتفاقی استثناء درست ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے، کہ جب یہ آدمی توبہ کر جائے تو اس کا فسق اور فجور ختم ہو جائے گا، جیسے کوئی انسان کفر اور شرک سے توبہ کرے تو اس کی شرک اور کفر کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری جگہ میں اختلاف ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک اس سے استثناء درست نہیں ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت رہے گا،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا کے اندر لفظ ابدا آیا ہے، اور ابدا تو دوام اور ہمیشگی کے لیے ہے، تو اس سے استثناء درست نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود الشہادت ہے، تو پھر الا الذین تابوا سے اس میں تعارض پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ شوافی کے نزدیک یہ لا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا سے استثناء بھی درست ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہادتاً ابدا کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی شہادت کا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسی بدنامی میں لگا رہے اور لوگوں پر بدنامی لگاتا رہے، تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ فسق اور فجور میں مبتلا ہے، کیونکہ توبہ کرنے سے اس کا فسق اور کفر جیسے گناہ ختم ہو سکتے ہیں اور وہ نیک اور صالح بن سکتا ہے، تو توبہ تائب ہونے سے اس کا مردود الشہادت ہونا تو یہ کم گناہ ہے، یہ بھی اس کا ختم ہو سکتا ہے۔ اور ابداً سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کام میں مبتلا رہے، دوبارہ تہمت لگاتا رہے، تو یہ معنی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر دوبارہ اس نے بس کر دیا اور توبہ طائب ہو گیا تو اب اس کو وہ مردود الشہادت نہ رہے گا۔ واللہ عالم۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔